ریمانڈ بھی دیا جا رہا تھا, جسمانی ریمانڈ کے لیے بھی کہا گیا, ان کو دیا بھی گیا, اس کے بعد دوبارہ سے کیا کہتے ہیں ریمانڈ کے لیے کہا گیا تو وہ مسترد کر دیا, اور کہا گیا کہ وہ بڑے پیمانے پہ لاہور کے اندر بھی اڈا بنایا ہوا تھا, انہوں نے باقاعدہ بہت سارے بچوں کو یہ منشیات تیار کرتی تھی اور وہ باقاعدہ سے فروخت کی جاتی تھی, اور سارے تمام بچوں میں یہ منشیات تقسیم کی جاتی تھی. دیکھیں کتنا بڑا کام کر رہی تھی. تو آخرکار اس کے پیچھے اس میں کہا گیا ہے بڑے بڑے لوگ, افسران, پولیس کے افسر, بہت سارے لوگ شامل تھے. تو کیا ان کا پردہ آئے گا سامنے, وہ لوگ سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے, یا اس کیس کو بھی ایسی دبا دیا جائے گا, جبکہ اس نے تو نہ جانے کتنے معصوم بچوں کو ختم کر دیا, برباد کر دیا, کتنے لوگوں کو اس کی عادت ڈال کے ڈیفرنٹ نشہ بناتی تھی وہ خود, اور اس کو پھر باقاعدہ ایک چلاتی تھی. تو ایسی خاتون کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو ضرور بتائیے, اندر کی کوئی بھی خبر ہے تو ضرور بتائیے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آخر ایسے لوگوں کو کیسی دردناک سزا دینی چاہیے. جبکہ اب دوبارہ سے لیا گیا تھا ان کا ریمانڈ, جسمانی ریمانڈ, مگر اس کو مسترد کر دیا. کیا وجہ تھی, کیا کس کی وجہ سے کیا گیا, کینسل کیا گیا؟ اتنے سارے پولیس والے تھے, ایک کیس نہیں بلکہ ان کو جب پیش کیا گیا تو تمام کیسوں کو سامنے لے کر لا کے ان کو پاس جو ان کو پیش کیا گیا. جبکہ آپ کو چاہیے تھا, ان کو چاہیے تھا کہ الگ الگ کیس ان کے سنائے جاتے, لوگوں کو پتا چلتا کہ ان کے اوپر کتنے کیس درج کیے گئے ہیں, مگر ایسا نہیں ہوا. سارے عدالت میں ایک ساتھ ہی ان کے کیسوں کو سنا دیا گیا اور ایک ساتھ ان کو لے جا کے رکھ دیا گیا. ابھی تک تو سمجھ لیں اسی طرح کی ڈرامے بازی چل رہی ہے, کوئی بھی ایسا رزلٹ سامنے نہیں آیا. اوپر سے دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ تحریک انصاف کے شیر افضل مروت صاحب, جو کل بات ہوئی تھی, جو انوار صاحب نے آ کے مینشن کی تھی بات کو کہ انہوں نے مقدمہ کر دیا سہیل آفریدی کے لیے, تو اب تحریک انصاف کیا اسٹیپ لے گی, اس پہ گفتگو کریں گے. بس لفظوں کا چناؤ اچھے سے ادا کیجیے گا, کوئی ایسے لفظ نہ بولیے گا کہ کسی کی دل آزاری ہو. جی ہمارے ساتھ زیدی بھائی موجود ہیں. جی ہیلو جی, السلام علیکم زیدی بھائی, کیا کہیں گے آپ سر؟ وعلیکم السلام سمینا, اور آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی السلام. جی, ایران اور امریکہ کے جنگ کے حوالے سے, جیسے کہ گزشتہ 2 دن پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ قاسم منیر صاحب کا جانے کا ہے, اور پھر وہ پہنچ گئے. جی, اس میں جو اہم, جو آپ نے کہا تھا کہ خفیہ رکھا ہوا ہے, ابھی پتہ نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے, اور وہ سب نے, سید بھائی نے بھی کہا تھا کہ ہاں جانے کے چانسز ہیں مگر کچھ پتہ نہیں ہے, ابھی کنفرم نہیں ہے, وہ ہو گیا. اہم چیز یہ ہے کہ بڑے جوش و خروش سے ان کا استقبال کیا گیا, آپ دیکھیں. جی, اہم چیز یہ ہے کہ کیا ان کی سپریم لیڈر جناب مجتبیٰ خامنہئی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں. جی, ان کو تو ابھی آپ کو بتایا کہ خفیہ رکھا ہوا ہے ان کو تو. خیر, ہاں, تو جس طریقے سے معاملات حتمی نتیجے کے قریب پہنچ رہے ہیں, تو اس میں ضروری ہے کہ خامنہئی صاحب کا جو آخری آرڈر ہے یا آخری جو ان کا حکم ہے وہ بھی اس منصوبے میں شامل کر لیا جائے یا اس معاہدے میں شامل کر لیا جائے. کیونکہ ابھی تک جتنے بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بات چیت ہو رہی تھی یا مذاکرات ہو رہے تھے, وہ صدر اور اسپیکر اور وزیر خارجہ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی, اور ان کو اپنے فائنل احکامات لینے کے لیے جناب مجتبیٰ خامنہئی صاحب سے ہدایت لینی پڑتی تھی یا واضح حکم لینا پڑتا تھا. تو اب اس تمام تر چیز کی کنکلوژن کے لیے جناب قاسم منیر صاحب وہاں پہنچے ہیں, اور ان کی یہ منشا تھی کہ اس تمام تر چیزوں کو, اس تمام تر ڈائلاگ کو دیکھ رہے ہیں آپ بھائی, چلیں بولیں سر. جی, تو جو بھی آخری حتمی ڈرافٹ ہے یا معاہدہ ہے, اس پہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی جو آخری تائید ہوگی یا ان کا آخری جو فیصلہ ہوگا وہ لیا جائے گا, تاکہ اس منصوبے, اس کو جو معاہدہ ہے اس کو حتمی شکل دے دی جائے. اور اس کے بعد امریکہ کی طرف سے وفد بھی پاکستان کے آنے کے امکانات ہیں, اور ایران کے وفد بھی پاکستان آئے گا, اور اس تمام تر مرحلے کو بخوبی میرے خیال سے بخیر خوبی انجام پہنچا دیا جائے گا پاکستان اسلام آباد کے اندر. تو
یہ بہت بڑی چیز ہے آصم منیر صاحب کے لیے کہ آپ ابھی تک دیکھیں جب سے